ہم آئے دن دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے کئی بزرگ اور نیک ہستیاں دنیا سے جا رہی ہیں۔ ماضی قریب میں جامعہ اشاعت العلوم عقل قوا کے بانی و محتمم حضرت مولانا غلام محمد وستانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سہارنپور کی بڑی عالم شخصیت ابو داود کے شارح حضرت مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جلال آباد کے شیخ الحدیث حضرت مولانا یامین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور دیگر ایسے ہی بہت سے اکابرین جو ہزاروں علماء کے اساتذہ ہیں، جن سے ہزاروں علماء نے پڑھا ہے، اور پوری دنیا میں ان اکابرین کے ذریعے سے فیض پھیل رہا ہے۔ بہت سی ایسی عظیم شخصیتیں دنیا سے ایک بعد دیگر جا رہی ہیں، اور ہمیں نیک لوگوں کی موت وفات سے بھی عبرت حاصل کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، اور بدکار اور گنہگار لوگوں کی موت سے بھی ہمیں ڈرنے اور اپنی موت کی تیاری کا احساس نہیں ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت بہترین بات فرمائی تھی، کفا بالموت وعیدہ، نصیحت کرنے کے لیے موت تمہیں کافی ہے۔ موت ہر خوشی کو غم میں بدل دیتی ہے، ہر لذت کو کڑواہٹ میں بدل دیتی ہے، ہر راحت کو پریشانی میں بدل دیتی ہے۔ اس سے بڑا بیوقوف نادان انسان کوئی نہیں ہے جو اپنوں کو 10 مرتبہ 100 مرتبہ کندھا دینے کے بعد بھی خود اپنے سر کو سجدے کے لیے تیار نہیں کر سکا۔ اپنے کندھے پہ باپ کا جنازہ اٹھایا، ماں کا جنازہ اٹھایا، دوستوں کا اٹھایا، رشتہ داروں کا اٹھایا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے خود اس کے کندھوں پہ جو دین اور شریعت کی ذمہ داری رکھی ہے، اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ ذمہ داری ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قرآن مجید کی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے ویسے ڈرو، ڈرنے کی ایکٹنگ مت کرو، ڈرنے کے بہانے مت بناؤ، ڈرنے والوں کے جیسا اپنے آپ کو دکھاوا مت کرو، حقیقت میں ڈر کے دکھاؤ۔ اور حقیقت میں اللہ سے ڈرنا یہ ہے کہ آدمی اللہ کی نافرمانی چھوڑ دے۔ میرا جو کام، میری جو حرکت جس سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، وہ گناہ، وہ کام میں چھوڑ دوں گا تو اس بات کی علامت ہے کہ کوئی نہ کوئی اللہ کے دل میں ڈر ہے، تبھی بندہ یہ کام کرنے سے رک رہا ہے۔ گناہ سارے چل رہے ہیں، نافرمانیاں ساری ہو رہی ہیں، حرام کاریاں سب ہو رہی ہیں، رشوت خوریاں، بدکاریاں سب ہو رہی ہیں، اس کے بعد بھی یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی اللہ کا تھوڑا تو بھی ڈر ہونا چاہیے۔ ارے تم اپنی حالت دیکھو کہ تم پورے سر سے لے کے پیر تک حرام خوری میں ڈوبے ہوئے ہو، اور پھر زبان سے جملہ نکل رہا ہے کہ اللہ سے کچھ تو بھی ڈرنا چاہیے۔ اللہ سے ڈرنے والا حرام کام میں ہرگز مبتلا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے جیسے ڈرنے کا حق ہے ویسے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ آدمی اپنے دماغ کو گندے خیالات سے پاک رکھے، اپنی زبان کو بدگوئی سے پاک رکھے، اپنے دل کو گندے خیالات اور گندی سوچ سے اور غیر اللہ سے پاک رکھے، اپنے پیٹ کو حرام لقمے سے پاک رکھے، اپنی نظر کو حرام نگاہ سے پاک رکھے، اپنے اعضاء کو نافرمانی اور گناہ سے پاک رکھے۔ یہ علامت ہے اللہ سے ڈرنے کی۔ اور حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس طرح کی بات فرمائی ہے کہ جو آدمی گناہ سے بچتا ہے، اپنے اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کرتا ہے، وہ گناہ سے بچ کے دکھاتا ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور اللہ آگے فرماتے ہیں کہ تم ہرگز نہ مرو مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان رہو، یعنی اسلام کی حالت میں ہی مرنا چاہیے، دوسری حالت میں ہرگز موت نہیں آنی چاہیے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بندے کو مرنے اور نہیں مرنے کا آپشن نہیں دے رہے ہیں، تمہیں نہیں مرنا چاہیے، یعنی تم چاہے تو مر سکتے ہو، نہیں چاہے تو نہیں مر سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ مرنے کا آپشن بندے کو نہیں دے رہے ہیں، چونکہ مرنے میں بندے کا کوئی اختیار ہی نہیں رہتا ہے، چاہو تو بھی مرے گا، نہیں چاہو تو بھی مرے گا، موت تو بہر صورت مقدر ہے۔ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ جب بھی موت آئے تو اس حالت میں مرنے کی کوشش کرو کہ تم پکے مسلمان رہو۔ چنانچہ اس آیت کی تفسیر میں، تفسیر البحر المحیط جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 286 پر اس آیت کی تفسیر میں لکھا وَالْمَعْنَى دُومُوا عَلَى الْإِسْلَامِ حَتَّى يُوَافِيكُمُ الْمَوْتُ وَأَنْتُمْ عَلَيْهِمْ، اسلام پر ایسے استقامت کے ساتھ زندگی گزارو کہ جب موت آئے تو تمہارے جسم پر اسلامی احکام ہوں اور تم ایمان کی حالت میں مرو۔ ایسی اسلام پر حیات زندگی ایسے گزارو کہ زندگی پر فرما بردار بندہ ہے۔ نماز اللہ کا حکم ہے، زندگی بھر کرتے آیا ہے، روزہ اللہ کا حکم ہے، زندگی بھر کرتے آیا ہے، سنت والا چہرہ، سنت والا لباس اللہ کا حکم ہے، کرتے آیا ہے، حلال روزی کا اہتمام اللہ کا حکم ہے، کرتے آیا ہے۔ تو زندگی اسلام پر گزارا ہے، جب موت آ رہی ہے تو بھی اسلام پر باقی ہے، اس حالت میں موت آنا چاہیے۔ پتہ یہ چلا موت اسلام پر آنے کے لیے زندگی بھی اسلام پر گزرنا ضروری ہے۔ ساری زندگی یہودیوں جیسے گزارا، ساری زندگی کافروں جیسے گزارا، ساری زندگی ہندوؤں جیسے گزارا، اور پھر اس کے بعد موت کے وقت چاہتا ہے کہ عبد القادر جیلانی، جنید بغدادی جیسی موت آئے، اولیاء جیسی موت آئے، اور ساری زندگی اولیاء کی نافرمانی اور ان کے خلاف زندگی گزارتے رہا۔ تو اس آیت کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اے حافظوا علی الاسلام فی حال صحتکم و سلامتکم،
جب تمہیں اللہ نے صحت دی ہے، امن دیا ہے، سلامتی کے حالات ہیں، تو ان حالات میں 100% اسلام پر چلنے کا اہتمام کرو، لیموتوا علیہ، تاکہ اسی پر موت آئے، کیونکہ اللہ کی سنت یہ ہے بندہ زندگی جیسے گزارتا ہے موت بھی ویسی ہی دیتے ہیں۔ اچھی زندگی گزارا اچھی موت دیں گے، گندی زندگی گزارا گندی موت آئے گی۔ تو یہ مفسر حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں لیموتوا علیہ، اچھی زندگی گزارو صحت اور امن کی حالت میں، تاکہ موت بھی اچھی حالت میں آئے۔ کیوں؟ فإن الکریم قد اجرى عادته بکرمہ انہ من عاش علی شیء مات علیہ، اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ جو کریم ہے اس نے اپنے لیے یہ بزرگی اور یہ سنت رکھ لی ہے کہ جو بندہ جس حالت میں جیتا ہے اللہ اسے موت بھی اسی حالت میں دیتے ہیں، جو بندہ جس حالت میں جیتا ہے موت بھی اسے اسی حالت میں دیتے ہیں۔ ومن مات علی شیء بعث علیہ، اور جو آدمی موت جیسی حالت میں اسے آتی ہے اور قیامت کے دن اللہ اسے اسی حالت میں اٹھاتے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 87، اس میں کیا فرمایا گیا کہ بندہ اگر زندگی اچھی گزارتا ہے تو موت بھی اچھی آتی ہے، بری زندگی گزارتا ہے تو موت بھی بری آتی ہے، تو اگر اچھی موت مرنا چاہتے ہیں ہم لوگ تو اچھی زندگی گزارنا چاہیے۔ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان العبد لیعمل فیما یری الناس عمل اہل الجنہ وانہ لمن اہل النار، بندہ زندگی بھر ایسے اعمال کرتا ہے کہ فیما یری الناس، لوگ سمجھتے ہیں کہ عمل اہل الجنہ، کہ یہ جنتیوں کا عمل کر رہا ہے، وانہ لمن اہل النار، جبکہ وہ حقیقت میں جہنمیوں میں سے ہوتا ہے۔ وَيَعْمَلُ فِي مَا يَرَى النَّاسُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ ایسا عمل کرتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جہنمیوں کا عمل کر رہا ہے، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور وہ جنتیوں میں سے ہوتا ہے۔ وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِخَوَاتِيمِهَا، اللہ کے پاس اعتبار آخری وقت کا ہوتا ہے، اللہ کے پاس اعتبار آخری وقت کا ہوتا ہے، موت کے وقت جس حالت میں مرا ہے اس حالت کا اللہ کے نزدیک اعتبار کیا جاتا ہے۔ بخاری شریف کی یہ روایت ہے، یہ روایت اللہ کے نبی علیہ السلام نے کب فرمائی؟ ایک جنگ کے موقع پر صحابہ نے دیکھا کہ ایک آدمی مسلمانوں کی طرف سے، صحابہ کی طرف سے تلوار لے کر بہت زور اور شور کے ساتھ، شجاعت اور ہمت کے ساتھ کافروں کی صف میں گھس کر ایسے لڑ رہا ہے، صحابہ اس کی ہمت پر داد دینے لگے، کیا بہترین ہمت والا ہے، مسلمانوں کی طرف سے خوب لڑ رہا ہے۔ تو صحابہ نے آ کر اللہ کے نبی علیہ السلام سے عرض کیا یا رسول اللہ، فلاں آدمی بہت ہمت سے مسلمانوں کا ساتھ دے رہا ہے، جدھر چاہے ادھر گھس کے تلواریں چلا رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی آدمی جہنمی کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس کو دیکھ لے۔ صحابہ حیران ہو گئے، یہ تو جہاد میں لڑ رہا ہے، اسلام کی خاطر لڑ رہا ہے، اس کے باوجود بھی آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جہنمی کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس شخص کو دیکھ لو۔ تو ایک صحابی گئے، اس کے جنگ کرنے کا پورا طریقہ دیکھتے رہے، لڑتے لڑتے جب وہ زخمی ہو گیا، اپنے زخموں کا درد سہ نہ سکا، تو پھر اس نے اپنی تلوار الٹی کھڑی کی، نوک اپنے سینے کی طرف کی اور اپنے سینے کو تلوار کی نوک پر گھسایا اور پھر خودکشی کر کے انتقال ہو گیا۔ یعنی میدان جنگ میں خودکشی کر کے انتقال ہو گیا، اور خودکشی کا کام دوزخ میں لے جانے والا کام ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو جہنمی کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس آدمی کو دیکھ لو۔ اس سے بہت ڈرنے کی بات ہے، ایک آدمی نبی کے زمانے میں صحابہ کے درمیان میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی موجودگی میں اسلام کی خاطر جہاد کر رہا ہے، پھر بھی میدان جہاد میں اس کی موت جہنمیوں کی حالت میں آتی ہے۔ کس قدر ڈرنے کی بات ہے۔ ہم میں سے کون نبی کا زمانہ پایا، کون اسلام کی خاطر جان دینے تیار ہے، کون ایسے اسلام کی خاطر قربان ہونے کے لیے تیار ہے، پھر بھی خاتمہ کیسے ہو رہا ہے؟ اس سے محدثین فرماتے ہیں نبی کے زمانے میں ایسی پکڑ ہو سکتی ہے تو بعد کے زمانے والوں کا کیا حال ہوگا کہ اپنی آخرت سے اور اپنے خاتمے موت کی حالت سے غفلت برتنا شروع کر دیں۔